آپ ڈاکٹر صاحب اس پہ کچھ کہیں گے، کیونکہ یہ معاملہ کافی متنازع ہے، کسی ایک کو بھی صاف نہیں چھوڑتا. مقصد یہ ہے کہ اگر شہزاد اکبر صاحب پہ الزامات لگے ہیں وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے، ان کی بات ہوئی نہیں ہوئی، کٹس کس کو دیا، کس کے لیے بات کی گئی. لیکن ایک بات دیکھیں ملک صاحب، پوری قوم جانتی ہے پی ایم ایل این کی ایک ہسٹری ہے. آپ جنرل آصف سے شروع جو بی ایم ڈبلیو کا کیس پوری قوم کے سامنے ہے، مہران بینک کا کیس پوری قوم کے سامنے ہے، چھانگا مانگا سیاست، کوئٹہ بینچ خریدنا، کہاں انہوں نے خرید و فروخت نہیں کی. انہوں نے تو پناما کے 5 ججز کو اربوں روپے دے کے خریدنے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، جائیں لنڈن میں کیس کر دیں اس مسئلے کے اوپر. وہاں تو کوئی پاکستان والے حالات نہیں ہیں، وہاں تو لوگ پیسے بناتے ہیں اگر کوئی الزام تراشی کر دے. لکیلی میاں صاحب بھی لنڈن میں بیٹھے ہیں، ہمت کریں، اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں، اس بندے پہ جا کے کیس کر دیں. دیکھیں اس نے آپ کو کلیئرلی کہا ہے کہ میں بہت قریب پہنچ چکا تھا ان کا لوٹ مار کا جو مال ہے، لیکن جب مشرف صاحب کے ساتھ ان کا این آر او ہو گیا، جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا 2002 میں ان کو این آر او ملتا ہے. پھر مرتضیٰ وہاب صاحب بتائیں جی $60 ملین جو زرداری صاحب کا پکڑا گیا، اور اس کے اوپر جو مشرف صاحب کے ساتھ ان کا مکمکہ ہوا وہ این آر او. پھر سر محل تاریخی پوری قوم کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ وہ سارے این آر اوز ہیں 2007 میں ان کو دیا گیا. اور پھر ایک اور بات قوم کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ بھی بتائیں. 2008 یا 9 میں جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہو رہی ہے. پھر 2016 میں پی ایم ایل این کی حکومت ہو رہی ہے. وہی لوگ جن کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، وہ جو ملزم تھے بعد میں حکمران بن گئے آگے 2008 سے 18 تک، جس کے اندر یہ ساری فلم چلی ہے. تو یہ آگے ڈرامہ مشرف نے ان لوگوں کے نام نکال دیے جن کو انہوں نے کاف لیگ میں شامل کر لیا، باقی لوگ نام نہیں دیے. متنازع قسم کی 200 بندوں کے نام عمران خان نے دیے ہیں. یہ ساری تو ان کا ٹینیور ہے.